اسی طرح ہمارے معاشرے میں شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے۔ شوہر کو ہمیشہ گلہ ہے کہ بیوی میرے حقوق ادا نہیں کرتی، بیوی کو ہمیشہ گلہ ہے کہ شوہر میرے حقوق ادا نہیں کرتا۔ اگر اس کی بجائے یہ ترتیب بن جائے کہ شوہر کے فکر پڑ جائے کہ میرے ذمہ جو بیوی کا حق ہے مجھ سے کوتاہی نہ ہو، بیوی کو فکر لگ جائے جو میرے ذمہ حق ہے مجھ سے کوتاہی نہ ہو، تو گھر کا ماحول بدل جائے گا، گھر کا ماحول راہ راست پر آ جائے گا، گھر میں تبدیلیاں آ جائیں گی۔ شوہر اغیار سے خوش ہے، بیوی سے خوش نہیں ہے، دوستوں کا خیال رکھتا ہے، گھر کا خیال نہیں رکھتا، باہر کی زندگی خوشباش ہے، گھر کی زندگی خوشباش نہیں ہے، اس کا اثر اس کی بیوی پر پڑے گا۔ بیوی بازار جائے تو سنور رہی ہے، ڈاکٹر کے یہاں چیک اپ کے لیے جائے تو سنور رہی ہے، کسی شادی بیاہ کی تقریب میں جائے تو سنور رہی ہے، اپنی سہیلیوں کو ملنے کے لیے جائے تو سنور رہی ہے، کوئی مہمان آنے ہوں تو سنور رہی ہے، خواہ خواتین ہوں۔ اور جب اپنا شوہر ہو تو یوں ہوگا جیسے گھر کی نکرانی ہے، اب اس کو نہ اپنے میک اپ کا خیال ہے، نہ سنورنے کا خیال ہے، نہ بننے کا خیال ہے، تو ظاہر شوہر کے دل میں کیسے بیٹھے گی؟ اس کو جو بیوی چاہیے وہ نہیں ہے تو اس کے لیے مسئلہ ہے۔ تب بیوی کے ذمے ہے شوہر کا خیال، شوہر کے ذمے ہے بیوی کا خیال۔ دیکھیں جس طرح شوہر کی خواہش ہے کہ بیوی بن سنور کر میرے سامنے آئے، بیوی بھی چاہتی ہے کہ شوہر بن سنور کر میرے سامنے آئے۔ بننے سنورنے کا معنی یہ نہیں کہ دلہن بنے، بننے سنورنے کا معنی ہے کہ دلہا بنے۔ کوئی دلہا بھی تو اپنے خیال رکھتا ہے، چہرے کا، کپڑے کا، بناوٹ کا، خوشبو کا، وہ بھی اس چیز کا خیال رکھے۔ جب یہ اس گھر میں داخل ہو اور اس کے منہ سے سگریٹ کی بو کے بھبکے نکلتے ہوں، وہ کیسے اس کے منہ کے قریب آئے گی؟ اور جب یہ گھر میں آئے تو بیوی کے منہ سے بو آتی ہو، وہ اپنا منہ کیسے اس کے قریب کرے گا؟ تو اس بات کا دونوں کا خیال کرنا چاہیے۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جس طرح شوہر کے ذمے بیوی کے حق ہیں، بیوی کے ذمے شوہر کے حق ہیں، تو ہمیں یہ فکر تو ہے کہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا، ہمیں بحیثیت مسلمان یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں حقوق کیوں ادا نہیں کرتا یا میں حقوق ادا کیوں نہیں کرتی۔ شریعت کا بنیادی نقطہ وہ حقوق لینے کا نہیں ہے، بنیادی نقطہ حقوق ادا کرنے کا ہے۔ اس لیے آپ جہاں بھی حقوق کی بات کریں گے تو وہاں یہ ہوگا حقوق کی ادائیگی، عنوانات یہ ہوں گے حقوق کی ادائیگی، عنوان یہ نہیں ہوگی حقوق کی وصولی، عنوان ہوگی حقوق کی ادائیگی۔ ماں کا حق، باپ کا حق، بیوی کا حق، شوہر کا حق، اولاد کا حق، رشتہ داروں کا حق، ہمسائے کا حق، عام انسانوں کا حق، جانور کا حق۔ تو حقوق کی ادائیگی پہ زور دیا جا رہا ہے، حقوق کی وصولی پہ زور نہیں دیا جا رہا۔ اور ہم حقوق کی ادائیگی کی بات نہیں کرتے، ہم حقوق کی اصولی کی بات کرتے ہیں۔ میں جب یہ چاہوں گا کہ میرے ذمہ بیوی کا حق ہے میں وہ ادا کروں، تو میری بیوی سے لڑائی کیسی ہوگی؟ لڑائی تو تب ہوگی جب میں یہ نہیں سوچتا کہ میرے ذمہ حق کیا ہے، میں سوچتا ہوں کہ میری بیوی کے ذمہ حق کیا ہے، لڑائی ہوگی۔ جب بیوی یہ چاہے گی کہ میرے ذمہ شوہر کا حق کیا ہے، وہ لڑے گی کیوں؟ اور جب وہ اس بات کو سوچے گی شوہر کے ذمہ میرا حق کیا ہے، اب وہ لڑے گی کہ میں نے اپنے حقوق لینے ہیں، میں غلط بات کر رہی ہوں، اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہوں، میں نے کوئی ناجائز چیز مانگی ہے۔ اب دیکھیں یہ چیز ایسی ہے کہ جس سے پوری فضا بدل جاتی ہے۔ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم خود کو اس سطح پہ لائیں کہ ہم نے حقوق ادا کرنے ہیں، خود کو اس نہج پہ نہ لائیں کہ ہم نے حقوق وصول کرنے ہیں۔ حقوق وصول ہو جائیں تو اچھا، میں کہتا ہوں نہ وصول ہوں تو بہت اچھا ہے، وہ تو محفوظ ہیں، وہ تو قیامت کو ملنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دن یوم الدین رکھا ہے جس دن سارے حقوق کی ادائیگی ہوگی، اس بات کا بہت اچھی طرح خیال کریں۔